دو کھانے کی چیزوں کی قسم کھائی ہے، دو جو ہے جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ اصل جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ روز آخرت جس دن جزا اور سزا ہوگی اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ وطور سینین، وہ طور کا پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کسی آزمائش میں چیک کیا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے۔ پہلے نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پانچوں کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر۔ آپ کو پتہ ہے اولو العزم پیغمبر ہیں 5، اور ان پانچوں کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک ایسا فریم سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سبحان اللہ، ان پانچوں کا اس آیت کے ساتھ لنک بنتا ہے۔ جب تک ہم ان قسموں کو نہیں جانیں گے نا تو بعد میں آنے والی آیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 نیک بزرگ ہستیوں کا ذکر ہمارے سامنے کر کے ایک فریم سیٹ کی ہے، اور اب اس فریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا۔ وہ گرتا گیا اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، جو کیا ہونے والی، ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ جو سورت کا اینڈ ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اور أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وہ روز جزا کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ پچھلی کلاسوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کی جو آخری سپارہ ہے اس کی تفسیر، قرآن کی لاسٹ سورج جو مکی سورج ہیں 30ویں سپارے میں، ان کی تفسیر ہم لوگ سمجھ رہے تھے، اور سورہ شمس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اور جیسا کہ مکی صورتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اور درمیانی دور میں یہ نازل ہوئیں تاکہ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لے کے آئے ان کو آسان طریقے سے دین سمجھایا جائے۔ اور ان صورتوں میں ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ بہت مختصر الفاظ کے اندر بہت جامع مضمون سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہ بہت لمبی تمہید یا کوئی سٹوری نہیں بیان کی گئی، بلکہ ایک دو لفظوں کے اندر بات سمجھائی گئی ہے۔ اور حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں جب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی تھیں تو ان کے دل دہل جاتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آتے تھے، اور اس زمانے کے جو مسائل تھے وہ درست ہوئے، جیسے کہ وہ لوگ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے دل بدل گئے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا لیسنس ہے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں سورہ 3 انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور اس سورت کو سمجھنے کے لیے چند سوالات میں پہلے اٹھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ رہے کہ آخر تک ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 کی یعنی کہ انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، اچھا 2 کھانے کی چیزوں کی قسمیں کھا کے پھر اس کے بعد طور پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور بلد الامین یعنی کہ مکہ مکرمہ کی زمین کی قسم کھائی، 2 کھانے کی چیزوں کی قسم کھائی ہے، 2 جو ہے جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ تو آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس کا تعلق آگے آنے والی آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں بنایا، اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے۔ اور اصل جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ روز آخرت جس دن جزا اور سزا ہوگی اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، کیونکہ جو سورت کا اینڈ ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اور أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وہ روز جزا کے بارے میں ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سزا اور جزا کے کانسیپٹ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اب یہ حیران کن بات ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپس میں کیا لنک ہے۔
تو آج کی اس جو نشست ہے اگر آپ اس کو پورا اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے آپ کو جواب بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. یہ وہ صورت ہے جو آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہے اور اپنی نمازوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن اگر اس صورت کو واقعی ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل دینے کے لیے یہ کافی ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو بہت غور سے سمجھیں اور ہم اس کی تلاوت بھی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون, پہلی دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائی ہیں. جیسے میں نے قسموں کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کچھ چیزوں کو گواہ بناتے ہیں, جب ایک سین کی سیٹنگ ہو رہی ہے, اب اس سین کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ساری باتیں بتانا شروع کریں گے, تو کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ کے طور پر بتا رہے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی صورتوں بڑا سورج کی قسم کھائی, رات کی قسم کھائی, زمین کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. یہ وہ چیزیں جو کسی بھی دور کا انسان 1400 سال پہلے کا ہو یا قیامت والے دن کے آنے سے ایک دن پہلے کا انسان ہو, ہر انسان ان چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی, کوئی ایسی ڈھکی چوئی چیز کی قسم نہیں کہی کہ کوئی انسان کوئی غریب ہو یا کوئی دیہاتی ہو پڑھا لکھا نہ ہو کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کس چیز کی قسم کھائی. اچھا یہ سورج کیا ہوتا ہے, اچھا جی یہ چاند کیا ہوتا ہے, یہ رات کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو گواہ بنایا ہے جن کو ہم اپنی زندگی میں آبزرو کر سکتے ہیں. تو آج کی اس جو صورت کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے وہ تین کی قسم کھائی ہے. تین کا مطلب انجیر جو ہم پھل کھاتے ہیں اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, اور اس کو گواہ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائیں گے. اور پھر والزیتون, اور زیتون کی بھی قسم کھائی ہے. زیتون بھی ہم لوگ کھاتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے کچھ اسکالرز نے ان سے مراد وہی پھل لیے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے مفسرین نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان پھلوں سے مراد ان جگہوں کو لیے جن جگہوں پہ یہ پھل ہوتے ہیں, کیونکہ آگے دو جگہوں کے نام آ رہے ہیں. وطور سینین, وہ طور کا پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی, اور پھر آگے بالد الامین. تو بہت سارے کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہی جو پھل ہیں وہی مراد ہیں, لیکن زیادہ علماء نے یہی کہا ہے کہ پہلی چیز وہ تین یعنی کہ انجیر سے مراد وہ پہاڑ جہاں پر جسے کوہ جودی بھی کہتے ہیں, جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری تھی, اس کو جو ہے وہ پہاڑ کہتے ہیں جسے آپ تین کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد علماء نے یہ لیے, اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ علاقہ جہاں نوح علیہ السلام آئے تھے اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی, اس قوم نے ان کو جھٹلایا, انہوں نے پھر ایک کشتی بنائی, اس میں بہت کم لوگ, وما آمن معه الا قلیل, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف 70 لوگ ان پہ ایمان لے کے آئے جو کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی یہ کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی میں نے بچا لیا تھا, سزا دینا اور جزا دینا میرے ہاتھ میں ہے. یہاں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوا ہے سورت کا. آپ دیکھیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ جزا و سزا سے جا کے ملتا ہے. تو پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی, انجیر کی, وہ پہاڑ جہاں پہ انجیریں لگتی ہیں وہ جودی کا پہاڑ ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری تھی, اور اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام. والزیتون, اور کوہ زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے اور وہاں پہ واعظ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر زیتون سے مراد وہ کوہ زیتون ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام واعظ کیا کرتے تھے, اور وہی پہاڑ تھا جہاں پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار کیا تھا, اور اسی پہاڑ پہ ایک رات پہلے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, یا اللہ ان پہ رحم فرما, یہ کیا کرنے لگے, یہ غضب کو دعوت دینے لگے تیرے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا اور انہوں نے ایک اور شخص کو صلیب پہ چڑھا دیا. لیکن اس سے ہوا کیا کہ پھر 30 سال کے بعد جب رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ان یہودیوں کا تہس نہس کر دیا, اور 2000 سال تک یہ یہودی جو ہیں وہ تتر بتر رہے, اور بیت المقدس بھی ان سے چھن گیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوہ زیتون کی قسم کھائی. یہ کون سا پہاڑ ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام لیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ دیکھیں اس کا لنک سزا و جزا سے کیا ملتے ہیں, اس کا لنک سزا و جزا سے یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور تنگ کیا
اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزار سال تک ان کو بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کو کیسی سخت سزا دی. ٹھیک ہے, تو اس کا لنک جزا و سزا سے بھی ملتا ہے. تو پہلی چیز سے مراد نوح علیہ السلام, دوسری قسم سے مراد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام, تیسری قسم کیا کھائی, وطور سینین, اور طور کا پہاڑ. طور کے پہاڑ کو آپ سب جانتے ہیں, یہ وہی پہاڑ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان پہ وحی نازل ہوئی, اور یہ وہی پہاڑ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اٹھایا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, طور پہاڑ کو ان کے اوپر کیا اور کہا کہ تم اب اللہ کی نافرمانی کرو گے, انہوں نے کہا اب ہم نہیں کریں گے. لیکن پھر انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا, اللہ کی نافرمانی کی. تو یہاں سے بھی سزا و جزا کا کانسیپٹ بھی نکلتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا, چوتھے پیغمبر بھی ہو گئے, کیا تھے, موسیٰ علیہ السلام, اور پانچواں ھذا البلد الامین, یہ مقدس سرزمین. کون سی مقدس سرزمین؟ سب سے مقدس سرزمین مکہ مکرمہ کی. ٹھیک ہے, مکہ مکرمہ کی سرزمین, جس کے بارے میں جی بالکل آ سکتے ہیں نا بھی ذہن میں بھی کہ اس سے مراد فلسطین بھی ہو سکتا ہے, جیسے بھائی نے کہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, وہاں بھی بلدن آمن, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, پسند کر لیا, تو انہوں نے جب کعبے کی تعمیر شروع کی تھی تو انہوں نے اس شہر میں جا کر کیا دعا کی تھی, رب اجعل ھذا البلد, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. کس شہر کو؟ مکہ مکرمہ کو. آئیے میں ایک اور آیت سے, جیسے بھائی نے فلسطین کا, چلے مزید کلیئر کرتا ہوں. چوتھے سپارے کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, اللہ کا پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا لوگوں کے لیے. کہاں تھا وہ؟ ببکۃ مبارکہ. فیہ آیات بینات, اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں, سنیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ والی بھی آیت ہے نا کہ جو چاہتا ہے وہ اس گھر کا جو ہے وہ حج بھی کرے. ٹھیک ہے, اور فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلدن آمنا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امن والی جگہ کس کو بنایا؟ مکہ مکرمہ کو. اور یہاں پہ بھی اس صورت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ھذا البلد الامین. ٹھیک, تو ویسے تو فلسطین بھی امن والی جگہ ہے, برکت والی جگہ ہے, لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ امن والا شہر کس کو کہا ہے؟ مکہ مکرمہ. اور وہاں پہ کون کون سے پیغمبر آئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پہلے جن کی بھی میں سٹوری ساری سنا رہا ہوں, کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھیں ذرا کتنے انبیاء کرام ہو گئے جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی ان کی سرزمینوں کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان انبیاء کرام کی پوری پکچر ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں. کس کس نبی نے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت دی, لوگوں نے ان کو جھٹلایا. میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا, موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے جھٹلایا, سزا ملی. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کسی آزمائش میں چیک کیا, فَأَتَمَّهُنَّ, وہ پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما, اب اس کے جزا کے طور پہ, سزا و جزا کی میں نے بتایا نا سورت میں ساری بات ہے, اس کے جزا کے طور پہ ہم نے کیا انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں پوری امت کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی, انہوں نے کہا میری اولاد بھی ساری کی ساری امام ہی ہوگی. قال لا ینال عہد الظالمین, ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہوگا, آپ کی اولاد میں جو لوگ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے اس کو سزا ملے گی. یہاں پہ بھی جزا و سزا, ایک فریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان انبیاء کرام کا سیٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا کانسیپٹ بھی سزا و جزا پہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی, کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دیں,
اور لوگوں نے پتھر مارے، اور کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں کی، اور پھر بدر کے مقام پہ کس طرح سے صرف 313 نے بدلہ لیا اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ، کس طرح سے کفار کو مارا۔ بہرحال اگر آپ ان 5 انبیاء کرام کا جائزہ لیں جن کی سرزمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، پہلے نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر۔ آپ کو پتہ ہے اولو العزم پیغمبر ہیں 5، اور ان 5 کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک ایسا فریم سیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سبحان اللہ، ان 5 کا اس آیت کے ساتھ لنک بنتا ہے۔ جب تک ہم ان قسموں کو نہیں جانیں گے نا تو بعد میں آنے والی آیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 نیک بزرگ ہستیوں کا ذکر ہمارے سامنے کر کے ایک فریم سیٹ کی ہے، اور اب اس فریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا ہے۔ احسن تقویم، تقویم قیام سے بھی نکلا، ہم جیسے قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نا، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی اس کا جو ہے وہ لنک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صحیح بنایا تھا۔ انسان تو اب یہ سمجھ بیٹھے نا آج ہزاروں سال بڑی پڑھائیاں کر کے اور بڑی تحقیق کرنے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ریورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جانور ہی تھا اور جانور ہی جیسا ہی ہے۔ ہاں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ناک بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، وہ بولتا بھی ہے، وہ بچے بھی پیدا کرتا ہے، وہ تو جانور ہی ہے، انسان از لائک این اینیمل۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری مخلوقات میں سے تو ہے، لیکن بہترین مخلوق ہم نے اس کو بنایا۔ کیسے بہترین مخلوق بنے گی اس کی؟ آئیے اس کا لنک ہم جوڑتے ہیں ان صورتوں کے ساتھ جو ہم پیچھے 2 پڑھتے ہیں۔ سورہ شمس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے اس کے نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں جو ہر جانور میں نہیں رکھی۔ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس کو الہام کیا، اس کے اندر رکھی ہیں 2 چیزیں، بلٹ ان ہے، کیا ہے؟ فجورہا و تقواہا، برائی اور اچھائی دونوں چیزوں کی اس کو سمجھ دی ہے، اس کے اندر سے ایک سسٹم اس کو بتاتا ہے کہ تو غلط کام کر رہے ہے تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ انسان ہوں گے جو جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے، وہ نہیں، جو اپنے آپ کو پاک کریں گے، جو اپنے آپ کو صاف کریں گے، وہ انسان کامیاب ہوں گے، وہ احسنی تقویم میں سے ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ لیل کا اگر ہم پچھلی، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پچھلی سورج ہیں وہ اگلی سورج کے ساتھ لنک ہوتی ہیں۔ سورہ لیل میں ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، ان کے لیے ہم آسانی والا راستہ لے کے آئیں گے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے، ان کے لیے ہم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آپ دیکھیے گا میری ویڈیو پڑھیے پوری اس سورت کی تفسیر، بہت ڈیٹیل میں نے سنا، اس کے لیے مشکل کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ پھر مشکل کے راستے پہ ہی چل پڑتا ہے، یعنی کہ خراب راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، لیکن وی آر ناٹ لائک ادر اینیملس کہ جی ہم کھا پی سکتے ہیں، بس ہم نے اس دنیا میں آنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، کھا پی کے چلے جائیں، نہیں، تمہیں 2 چیزیں دی ہیں جو ان کو نہیں دیں، پہلی چیز تمہارا ارادہ اور دوسری چیز تمہارا اختیار۔ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ تم اچھائی کی طرف جاؤ یا برائی کی طرف جاؤ، 2 راستے تمہیں دکھا دیے تھے، اب اختیار بھی تمہیں دیے۔ یہ اختیار ہی تو ہے جو ہمیں کرپشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں بندے جو ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں، ہمارے ملک میں تو جتنے وزیر ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ کرپٹ ہیں۔ جب آپ کو اختیار ملا ہے کسی چیز میں، آپ کرپشن نہیں کر رہے۔ جب آپ کو اختیار ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کرپشن نہیں کر رہے کہ آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے، آپ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں خرچ، کیونکہ آپ کو اختیار مل گیا نا۔ ان کو تو یہ اختیار ملا ہے کہ بہت سارے ڈالرز اور پیسے مل گئے تو انہوں نے ان کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے، کیا میں تو نہیں کرپشن کر رہا؟
جہاں کھانے کے ٹیبل کے اوپر 20 بوٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور شادی کا کھانا کھلتا ہے اور کھانی میں نے کتنی ہوتی ہیں؟ 2، اور میرے پاس اختیار ہوتا ہے کہ میں 20 بھی اٹھا سکتا ہوں، اور چاہیے مجھے کتنی ہوتی ہیں؟ 2، تو میں کتنی اٹھاتا ہوں؟ This is a small kind of corruption which I am telling you. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ جس نے وہ کروڑ روپے غبن کیے نا وہ بہت کرپٹ ہے. تو یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور ارادہ دیا ہے، اس صحیح کو استعمال کر کے وہ 5 ہستیاں جن کا ذکر پیچھے کی ہے وہ بنی احسن تقویم. اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ کون سے لوگ ہیں جو احسن تقویم پہ ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی. کتنی سال؟ 950 سال تبلیغ کی. کتنے فالوورز بنائے؟ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا سورہ ہود کی روشنی میں؟ 70 یا 80 لوگ. وما آمن معه الا قلیل. صرف 70 فالوورز بنا سکے وہ. آج کل تو فالوورز کی گیم چل رہی ہے نا، جو زیادہ فالوورز بنا کے وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہے، جو احسن تقویم پہ چل گیا وہ کامیاب ہے. آپ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ان 5 نبیوں کی قسم کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی تھی؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق کریں. ورنہ اگر ہم نے اپنے ارادے کا، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اپنی ارادے کا مطلب اس لیے بول رہا ہوں وہ انٹینشن میں آتا ہے، اپنی نیت صاف نہیں رکھی، سوچ غلط رکھی، اور سوچ غلط رکھ کے اختیار غلط کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو ایسا گراتے ہیں کہ وہ نیچوں سے بھی نیچ ہو جاتا ہے. آپ آج دیکھ لیں کہ انسان اگر فحاشی میں آپ دیکھ لیں تو اس لیول پہ چلے رہے جس لیول پہ جانور بھی نہیں ہوتے، اس لیول کی فحاشی انسان کرتا ہے. لڑائی میں دیکھ لیں جانور کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو مارتا ہے، سینگ مارتا ہے، ادھر سے آگے چل پڑتا ہے اپنے کام میں. انسان کیا کر رہا ہے؟ ایٹم بم گرا رہا ہے، بومبنگ کر رہا ہے، ہزاروں لوگوں سب کو صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہے. جانور اتنا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے جانوروں سے کیا، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. سورہ اعراف میں میرا خیال ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، they are like animals بل هم اضل، ان سے بھی گرے ہوئے. جانوروں سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. اس اختیار کا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو اس کے ہاتھ میں ذرا سا اختیار، ہر بندے کے پاس ایک اختیار ہے. آپ سمجھتے ہوں گے میرے پاس کس چیز کا اختیار ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اس کے اختیار کے سرکل کے اندر آتی ہیں. آپ کے اختیار میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں. گھر میں کچھ چیزوں کو آپ خود یوز کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کتنے بجے اٹھ سکتے ہیں، کتنے بجے سو سکتے ہیں. ہر انسان کے اختیار میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو لوگ ہی ڈرائیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور ہم یہ چیک کریں کہ جو میرے اختیار میں چیز ہے، میرا وقت، میری آنکھیں جو میں استعمال کرتا ہوں، میری زبان جو میں جب چاہے منہ سے جو مرضی بول لیتا ہوں، گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہوں، میری جیب میں پڑے ہوئے پیسے میں سمجھتا ہوں یہ 1000 کا نوٹ ہے، میں جدھر مرضی لگا دوں، ایک سگریٹ کی ڈبی لے لوں، ایک یہ لے لوں، وہ لے لوں، کون پوچھنا؟ اختیار ہوتا ہے نا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اسی اختیار کو استعمال کر کے انسان نیچے سے نیچے جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نبیوں کی مثالیں دے کر ہمیں احسن تقویم کا بھی سمجھایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو پھر وہ انسان بدتر نہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ گھٹیا اور بدتری کی طرف چلا جائے گا. الا الذین آمنوا، ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت، ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب استثناء بھی دے دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں وہ لوگ نہیں، وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پہ ایمان. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور نیک عمل الگ الگ چیزیں. جی فلاں بندہ ہے، فلاں انگریز ہے، وہ تو بڑے نیک عمل کرتا ہے، وہ تو بڑے چیریٹی کرتا ہے، اس نے بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں،
فلاں کمپنی کا مالک ہے وہ تو اربوں روپیہ دے رہا ہے وہ شاید بخشا جائے گا. نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک ایمان نہیں لے کے آئے گا اس کے عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح اگر ایمان تو لے کے آئے لیکن عمل نہیں کیا اس نے کوئی، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ایک شخص ہے کہتے ہیں میں بڑا ایمان والا ہوں جی، میں تو بڑی وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، کتابیں ساری میں مانتا ہوں، قرآن میں میرا یقین ہے. بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے. وہ جی نمازیں کیا پڑھ کے کرنی ہے؟ ایمان آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو لائے لیکن عمل کو نہیں بدلا، اس ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں. نہ ایمان کا عمل صالح کے بغیر کوئی فائدہ ہے اور نہ عمل صالح کا ایمان کے بغیر. سبحان اللہ، کتنے مختصر لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل الصالحات کی ڈیٹیل نہیں بتائی، جیسا کہ بہت ساری صورتوں میں بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایمان کے بارے میں بتایا، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، کتنی ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتوں کے اندر. یہاں پر چونکہ مکی دور ہے، شروع ہے، لوگوں کو مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کے آئے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی انہوں نے بدلا. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ گرتا گیا اپنی خواہشات کی وجہ سے اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا جو کیا ہونے والی، ختم ہونے والی ہیں. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا پیارا لفظ ممنون استعمال کیا کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. انسان کب گرتا ہے اپنے مقام سے، احسن تقویم سے کب گرتا ہے؟ جب چھوٹی چھوٹی خواہشات اس کے راستے میں آتی ہیں. یار میں زیادہ مال کما لوں، چلو تھوڑی سی کرپشن کر لیتا ہوں. یار میں فلاں چیز دیکھ لوں، دل کر رہا ہے یہ چیز دیکھ لیتا ہوں. کیا وہ چیزیں پرماننٹ ہیں؟ نہیں، وہ تو ختم ہو جانے. 1 منٹ کا مزہ ہے، 10 منٹ کا مزہ ہے، 1 سال کا مزہ ہے، پیسہ آ جائے گا 10 سال کا مزہ ہے. they will end. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت کو اتنے جامع الفاظ میں سمجھایا کہ اگر تم ایمان لے کے آؤ گے اور عمل صالح اپنے عمل کو بدلو گے، بدلنا لازمی عمل کو، لہم اجر فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر وہ اجر ہوگا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر کبیر ہے، کہہ سکتے تھے نا، لیکن کتنا پیارا لفظ ہے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنی اچھا، اب ہم یہ بھی دیکھیں گے یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کا جزا و سزا کے ساتھ بھی کیا تعلق ہے. دیکھ لیں آپ پوری صورت کیسے شروع ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس اختیار ہوگا تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، احسن تقویم پہ بھی جا سکتے ہو، اسفل سافلین پہ بھی جا سکتے ہو. لیکن وہ لوگ جو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے اللہ پہ اور اللہ کے بتائے ہوئی تمام چیزوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اپنے عمل کو بدلتے ہیں، ان کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ بھی جزا و سزا کی بات ہی ہے. اور اب اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر بتاتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، بس اس حقیقت کے بعد روز جزا کو جھٹلانے پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. فما یکذبک بعد بالدین، کس وجہ سے تم جھٹلا رہے ہو روز جزا کو؟ جب اتنی چیزیں تم نے دیکھ لیں، آخر کیا چیز رہ گئی ہے جو تمہیں آمادہ کر رہی ہے کہ تم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہو؟ ایک طرف جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے غیر ممنون نہ ختم ہونے والے اجر ہیں، اور ایک طرف تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات جس کی وجہ سے تم احسن تقویم سے گر کے اسفل سافلین پہ آ رہے ہو. تو پھر تم کیوں جھٹلا رہے ہو روز جزا کو؟ آخر تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انسان کیا اللہ کو حاکم نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن یہ فیصلہ کریں گے؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دیکھیے ایک جو حاکم ہوتا ہے، ایک جو جج ہوتا ہے، اچھا جج کون ہوتا ہے؟ جو صحیح فیصلے دیتا ہے. صحیح فیصلے دیتے ہیں جو جیسے آج کل تو پیسے لے کے اپنا فیصلہ ہی چینج کر لیتے ہیں، وہ والے جج نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں
سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں، میں حاکمین سب سے بہتر ہوں. تو پھر کیا ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جس وجہ سے ہم اپنی ہستی کو بھی گرا رہے ہیں، اپنے مقام کو بھی گرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن فیصلہ کرے گا؟ کیا وجہ کہ ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں؟ ان دونوں آیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بیان، کیا وجہ کہ جو تم جھٹلا رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں سنوارا ہے، تمہیں احسن تقویم پہ کھڑا کیا اتنے زبردست اسٹرکچر کے اندر، تمہیں سونگنے کی صلاحیتیں اور کھانے کی اور پینے کی اور اختیار استعمال کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ وہ دن نہیں لے کے آئے گا جب روز جزا، جس دن جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا؟ پہلے تو یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انسان کے ہونا چاہیے. ایک شخص جو ساری زندگی لوگوں کو قتل کرتا جا رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. ایک شخص جو اپنے خواہشات پر قابو پا کر برائیوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، دوسرا جو وہ عیاشیاں کر رہا ہے، تو جو برائیوں کو چھوڑا اس کو کوئی اجر نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اس میں پورے کا پورا اجر بھی نہیں مل سکتا، پوری کی پوری سزا بھی نہیں مل سکتی. کیسے مل سکتی ہے؟ ایک شخص نے 10 قتل کر دیا، نسلیں کیسے سائیکولوجیکل سفر کریں گی اور کیسے ان کے اندر مسائل ہمیں دیکھنے کو پڑیں گے. ان ساروں کا خمیازہ وہ بھگت سکتا ہے بندہ جس نے قتل کیا. 10 اگر ہم اس کو قتل بھی کر دیں، مار بھی دیں، جلا بھی دیں، کاٹ بھی دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ جو 10 قتل اس نے کیے تھے ان سارے کا سارا اس کو سزا مل سکتی ہے؟ قیامت تک پتہ نہیں وہ سلسلہ چلتا جائے گا، آگے سے آگے نسلوں میں مسائل، کمیاں بیشیاں، پتہ نہیں کیا کیا چلتا جائے گا. اس کو سزا ساری کی ساری مل سکتی ہے دنیا میں؟ نہیں مل سکتی. ایک شخص نے نیک کام شروع کیا، مثال ہے جی، پورا قرآن پاک تلاوت کیا، اب وہ قرآن پاک تو چل ہی جا رہا ہے، آگے سے آگے لوگ سنتے جا رہے ہیں، یا اس نے کچھ اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک سکھا دیا، ایک کو سکھایا، دوسرے کو سکھایا، تیسرے کو، وہ تو آگے سلسلہ کہاں تک چلا جا رہا ہے؟ کیا اب اس کو سارے کا ساری جزا مل سکتی ہے دنیا کے اندر؟ نہیں مل سکتی نا. اس کے لیے یقیناً کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے کہ جس دن جس نے برائی کی ہے اتنی زیادہ، اس کا پوری کیلکولیشن کے ساتھ اس کو اس کا کیا ملے؟ سزا ملے. اور جس نے نیک عمل کیے ہیں اس کی پوری کیلکولیشن ہو گئی، یار اس نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، اس نے آگے اتنے لوگوں کو پڑھایا، اس نے آگے اتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، ایک سلسلہ جاری تھا اس کا، اس کو اتنا ثواب ملنا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے فیصلے. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں سب سے بہترین حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جو اس دن فیصلہ کریں گے اور اس دن پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور جس شخص کو یہ پتا ہو کہ ہر چیز کا جواب دہ بھی مجھے ہونا ہے، کہ اب یہ تو مان لیے چلیں جی، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیے جی اللہ تعالیٰ، تو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں تو پھر ہم اپنے عمل کو کیوں نہیں بدلتے؟ اگر سورت کو اب ذرا پیچھے کی طرف لے کے جائیں، دوبارہ اینڈ سے ذرا پیچھے کی طرف لے کے جائیں، مان لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یحکم الحاکمین ہے، مان لیا ہم آخرت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تو پھر ایمان اور عمل صالح کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی جزا و سزا کا دن ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے عمل کو بدلتے؟ کیوں نہیں ہم وقت پہ نماز پڑھتے؟ کیوں نہیں ہم برائیوں کو چھوڑے؟ دیکھیں ہمیں خود اپنی ذات کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اللہ کو احکم الحاکمین مانتے ہیں تو پھر کیوں غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمارا آخرت پہ یقین درست نہیں ہے. ان مشرکوں کے جن کے اوپر یہ صورت نازل ہو رہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آخرت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، سزا آئے گی، سزا و جزا کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ صورت نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے آخر میں سوال چھوڑ کے صورت جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ، سوالیہ جملہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں، لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتا. نماز آج اس وقت میں نے کرکٹ کا میچ دیکھنا، پوری قوم سوئی پڑی ہے ہماری. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک ایسا پورے کا پورا لوگوں کا ریوڑ ہے، قافلہ ہے جو سو گیا ہے.
سو گیا بھائی، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2:30 بجے تک رات کو جاگتے ہیں، 3 بجے تک جاگتے ہیں، نہ صبح کی نماز کا پتہ نہ کسی نماز کا پتہ، مسجدیں خالی اور بازار بھرے ہوئے، ٹک ٹاک پہ پوری کی پوری زندگیاں اپنی ضائع کرنے کے لیے لگے ہوئے. ایک طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ یہودی مل کے اور دوسری بھی ریاستیں مل کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، خون کی ندیاں بہا دی ہیں، اور ادھر ہم ان کی کسی چیز کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف آواز اٹھانا بھی کچھ نہیں سمجھتے، ان کی مدد نہیں کر رہے. سوئی ہوئی امت مسلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امت کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ادھر ایک مسلمان، اسی طرح جسم کی مثال دی کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ادھر تو ایسے لگتا ہے جسم کے مختلف حصوں کو سن کرنے کے ٹیکے لگا دیے ہوئے، اس حصے کو پتہ ہی نہیں دوسرے حصے میں کیا ہو رہا ہے. اور واقعی سن کر دی ہماری پوری، خاص طور پہ نوجوان نسل تو ہماری پوری برباد ہو رہی ہے. کوئی میچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی طرف لگا ہوا ہے. وہ بھی تو تھے جو 17 سال کی عمر کے اندر ایک عورت کے کہنے پہ تو لشکر لے کے نکل جایا کرتے تھے. ادھر تو ہم آواز اٹھانا کسی کے ساتھ بات، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کیا ہے، کدھر ہو رہا ہے، کون سی جنگ ہو رہی نہیں ہو رہی، اچھا کٹ رہے ہمارے مسلمان مرتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. جمیعاً ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے نہ ہو. سب سے پہلی چیز ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایز اے امت بھی اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمیں فرقہ بازی، فلاں سنی ہے، فلاں شیعہ ہے، وہاں وہابی ہے، یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ایک مسلمان امت بننا پڑے گا، اپنی مساجد کو بھرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، پھر ہماری دعائیں ان کے لیے قبول ہوں گی. مسجد کا ہم منہ نہیں دیکھنا چاہتے، مسجد ہم جانا نہیں چاہتے، نماز ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہاتھ اٹھا کے ہم دعائیں کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے. یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دھوکے بازی ہم کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم مان نہیں رہے. کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایک آخرت کا دن آئے گا، ہمیں جواب دے انہیں ہر چیز کے بارے میں؟ یہ جو اختیار آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس موبائل فون کا یوز کرنے کا، ہم اس پہ کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ اپنے وقت کو بھی اور اپنی پوری جوانی کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اس صورت کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، اور قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والی سرزمین کی، یعنی کہ مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا، بہترین صورت میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پھیر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے. جو لوگ، یہ آپ لوگوں کا کام ہے سوچنا، قرآن میں غوطہ زن ہونا، قرآن میں غور و فکر. ایمان اور عمل صالح اس کی بہت اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، بس تجھے کس چیز نے روز جزا کو جھٹلانے کے بارے میں آمادہ کیا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.